جی مولانا، آج کیا پروگرام تھا اور کس سلسلے میں آنا ہوا؟ یہاں مسلم خواتین کا ایک پروگرام تھا، دور حاضر اور ہماری خواتین کی ذمہ داریاں، جی، یہ اس کا ٹاپک تھا. اسی پر مجھے بات کرنی تھی، اسی کے لیے آنا ہوا. کیا کس چیز پہ مذاکرہ ہوا؟ جو آج کل کے حالات ہیں، ملک کے حالات ہوں یا مسلمانوں کے حالات ہوں، تو ان حالات میں کیا پازیٹیو رول پلے کر سکتی ہیں ہماری مسلم خواتین جی، تعلیم کے میدان میں، خدمت خلق کے میدان میں، اور جو کچھ بھی اس وقت ظلم ہو رہا ہے اس کے مقابلے کے میدان میں ہماری خواتین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے بارے میں ایک یاد دہانی کا پروگرام. حضرت خواتین کے تعلق سے جو بات چل رہی کہ خواتین کو حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں مسلمانوں میں، تو اس تعلق سے کچھ بات کی آپ نے، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟ ظاہر ہے کہ یہ دنیا میں اس وقت زیادہ تر جھوٹ ہی تو بولا جا رہا ہے کہ انہی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے. جی، آج کل جھوٹ میں سے سچ نکالنا ایک بہت بڑا مشکل چیلنج ہو گیا ہے. مسلمانوں میں مسلم خواتین کے ساتھ بہت آئیڈیل اسلامی سلوک ہو رہا ہو، ہم اس کا دعویٰ نہیں کریں، لیکن دوسری قوموں کے مقابلے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور سرکاری ڈیٹا بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ بہت بہتر سلوک ہو رہا ہے. یہ بالکل جھوٹ بات ہے کہ جس میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو لوگ خود مسلم خواتین پر سب سے زیادہ ظلم کر رہے ہیں وہی مسلم خواتین کی مظلومیت کے رونا رو رہے ہیں. تو ہم کیسے کوئی مان لے کہ وہ لوگ سنسیئر ہیں؟ وہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے جس کے تحت وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور مسلم خواتین میں بہت اچھی طرح اویئرنیس پھیلی ہے، ان کی ان حرکتوں کا بہت فائدہ ہوا ہے. اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ مسلم خواتین زیادہ ان کا اٹیچمنٹ شریعت سے، اسلامی قانون سے یہ بڑھا ہے، اور ان کا یہ عزم اور فیصلہ بہت مضبوط ہوا ہے کہ انہیں شریعت ہی پر عمل کرنا ہے. اور اب تک اگر کہیں زندگی کے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے حصے میں شریعت پر عمل کرنے میں کوتاہی ہو رہی تھی، تو اب ان کو اس کوتاہی کو بھی تلافی کرنی ہے. حضرت مردوں میں دیکھا گیا کہ اس طلاق وغیرہ کے تعلق سے بہت کم بیداری ہے، اور کسی بھی بات پہ طلاق دے دیتے، تو اس تعلق سے کوئی مہم چلانے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس مسئلے پر بھرپور مہم چلا رہا ہے. مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہمارا میڈیا اس کو کور ہی نہیں دیتا. 50 لوگ جمع ہو جاتے ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کے خلاف تو ان کو بینر ملتا ہے، لیڈنگ نیوز بنتی ہے. اور 1 لاکھ 2 لاکھ جمع ہوتے ہیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم تازہ کرنے اور ٹریننگ لینے کے لیے، تو اس کی ایک چھوٹی سی خبر نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا. بہت فاسٹ کمپین چل رہا ہے، اور بورڈ ہی نہیں چل رہا. بورڈ کے اندر جو جماعتیں الگ الگ کام کر رہی ہیں وہ اپنے جماعت کے پلیٹ فارم سے بھی کام کر رہی ہیں، اور بورڈ کے ساتھ مل کر بھی کام کر رہی ہیں. اور مدرسوں میں، کالجز میں، اسکولوں میں اب پچھلے سال 2 سال میں مسجدوں کے خطبوں میں جتنا طلاق پر روشنی ڈالی گئی ہے شاید پچھلے 40 سال میں نہیں ڈالی گئی ہے. تو اس کوشش تو پوری جاری ہے اس بات کی کہ جو مسلم مردوں کی طرف سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور مس یوز ہو رہا ہے اسلامی قانون طلاق کا، اس کو روکا جائے. تو وہ اس کے روکنے کا ہمارے پاس طریقہ صرف ایک سوشل اویکننگ ہی تو ہے، سماجی بیداری پیدا کرنا. قانون تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اس کو روک سکیں. تو اور جتنا کہا جا رہا ہے اتنا نہیں ہے، جتنا ہے وہ بھی غلط ہے، ہم یہ بالکل مانتے ہیں، لیکن جتنا کہا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے. دوسرے سماجوں میں عورتوں کا اس سے بہت زیادہ برا حال ہے. یہ خود آفیشیل ڈیٹا بتاتا ہے. 2011 کے جو سینسس کا ڈیٹا ہے اسے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس میں ڈیورس ریٹس کس قوم میں سب سے زیادہ ہے، کس قوم میں سب سے کم ہے. سرکاری اعداد شمار بتا رہے ہیں کہ طلاق کی شرح مسلمانوں میں سب سے کم ہے، لیکن پھر بھی لوگ اپنی ہی بات دہرائے جاتے ہیں. مولانا، اب جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ فاسسٹ طاقتیں بغض کے تحت مسلمانوں کے خلاف عورتوں کو ہتھیار بنا رہے ہیں، ان کے حقوق کا نام لے کر کے ہتھیار بنا رہے ہیں، وہ ہرکارے جو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ فاسسٹ طاقتوں کا ہرکارہ یا اعلی کار بن کر کام کر رہے ہیں، ان کے خلاف کیا ہونا چاہیے سماج میں؟ دیکھیے، ہر قوم کو اس چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی،
ہر قوم پر کوئی دشمن جب حملہ آور ہوتا ہے تو اس قوم کے اندر بھی کچھ بلیک شیپس ہوتے ہیں، جی کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، جی ہمیشہ ہوتے ہیں. حضرت محمد رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھی. جی جب اس دور میں تھی تو آج ہمارے دور میں تو شاید لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہوں گے. جی تو ہم صرف یہی کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں، جی ان کی غلط فہمیوں اور گمراہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، عام مسلمانوں کو ان کے پروپیگنڈے کے نقصان سے بچانے کی کوشش کریں. جی اب اس کے بعد بھی اگر لوگوں کے ایول ڈیزائنس ہیں، ان کا اپنا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، جی تو وہ تو سلسلہ جاری رہے گا. اس جی. کو ہم ٹوٹلی بند نہیں کر پائیں گے، کبھی نہیں کر سکتے، جی لیکن اس کا نقصان کم سے کم ہو اس کی کوشش ہم کر سکتے ہیں، وہ کر لیں. نہیں، اس کے باوجود آج جو جس طرح سے ببانگ دہل کہا جاتا ہے، مسلمان ہونے کے ساتھ اسلام کے خلاف بول لیتا ہے کوئی شخص، اور آج مسلمان اتنا سیدھا ہو گیا ہے کہ وہ بالکل جواب بھی نہیں دینے کے لائق رہ گیا. یہ مسلمانوں کی جو یہ کمزوریاں ہیں کہ وہ واقف نہیں ہیں شریعت سے. جی ان کی بھی جو ذمہ داری ہے مسلمانوں کی کہ وہ خود اس چیلنج کو محسوس کر کے وہ کچھ آسان ذریعوں سے شریعت کی ضروری واقفیت حاصل کریں تاکہ وہ مس گائیڈ نہ ہو سکے. جی اب ہم کوشش انتھک کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر شریعت کے سلسلے کی واقفیت بڑھے. یہ کام جاری ہے، یہی طریقہ ہے اس کا. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں وہ سب کے ساتھ ساتھ منافق ہمیشہ رہے ہیں اور رہیں گے. اور اگر میں اپنی مذہبی زبان بولوں تو میں بہت صاف لفظوں میں کہوں گا کہ کفر کو تاریخ میں کبھی بھی غلبہ نفاق کی مدد کے بغیر نہیں ملا ہے. یہ پوری تاریخ کا خلاصہ ہے. جی. اور تاریخ ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. لیکن ہم بالکل مایوس نہیں ہیں، اس لیے کہ قرآن کے اشارے یہ بتاتے ہیں کہ ایک خراب خون کے جسم سے نکالے جانے کا یہ وقت ہے، جی. یہ چھٹائی کا وقت ہے. جی کیونکہ آخری جو زبردست ہیڈ آن مقابلہ ہوگا جی. ظلم کرنے والی طاقتوں کے درمیان اور انصاف کے علم برداروں کے درمیان اور کفر والوں کے درمیان اور ایمان والوں کے درمیان، وہ اس وقت ہی ہم اس میں ایمان والوں کو فتح حاصل ہوگی جب ان کے جسم سے گندا خون نکل چکا ہو. جی تو یہ پروسیس اس وقت خدا کی طرف سے شروع ہو چکا ہے. یہ اب ہمیں کم سے کم مسلمان نفاق کا شکار ہوں، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے. کیونکہ بہت بڑی تعداد غلط فہمیوں کے شکار ہے. وہ دشمن نہیں ہے، جی اس کو نالج کی کمی ہے، جی. پروپیگنڈے سے وہ متاثر ہے. جی ہم جب ان سے ڈائلاگ کرتے ہیں حکمت اور محبت کے ساتھ تو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ 80%، 90%، 95% لوگ اس کو مان لیتے ہیں کہ ہاں ہم غلط سمجھتے ہیں. تو جی. ڈائلاگ کی بھی ضرورت ہے. جی. حضرت اس وقت ملک میں ایک عجب کی بے چینی پھیلی ہے، ایک بھیڑ مسلمانوں پر حملہ کر دیتی ہے اور مسلمانوں میں بڑا خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے. اس تعلق سے کیا یہ ایک بہت زبردست اسٹریٹجی کا حصہ ہے جو یہ وہ لوگ کر رہے ہیں. اصل میں انہوں نے ایک سول وار کا پلان بنا لیا ہے. میں یہ بات کوئی بھی ایسی بغیر ثبوت کے نہیں کہتا. تریپورہ کے گورنر نے ابھی کچھ دن پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ نانا جی دیشمکھ کا نام لیا اس نے غالباً، کہ انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ بھارت کے مسلمانوں کا مسئلہ سول وار کے بغیر حل نہیں ہو سکتا. اچھا. یہ اس نے کوٹ کیا. تو جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیا کہا، آپ سیکولر کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے، تو اس نے کہا کہ میں نے خود اپنی طرف سے نہیں کہا، میں تو کوٹ کیا ہے، میں نے سول وار کی دعوت نہیں دی ہے، میں نے بتایا کہ وہ یہ کہہ کے دیں. لیکن آپ سمجھیے ایک گورنر، ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کا انسان یہ ایک سگنل دے رہا ہے. اور یہ بات ہر باخبر آدمی کو معلوم ہے کہ ملک میں سول وار کی تیاری ہو چکی ہے. لاکھوں لوگوں کو ہتھیاروں کی ٹریننگ دی جا چکی ہے اور دی جا رہی ہے دن رات. بالکل طے ہے. اب اس کے لیے وہ پہلے ملک میں یہ جو لنچنگ کا ایک پروسیس ہے یہ ویل پلانڈ ہے. یہ کوئی ایسے ہی نہیں ہے کہ اچانک ہو گیا تھا. یہ پوری طرح RSS کے اشارے پر ہے. یہ کر کے پورے ملک کے اندر وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں مقابلے کی کیا اسپرٹ ہے، دوسری قومیں کتنا ان کا ساتھ دیتی ہیں، کیا ریزسٹنس ان کے اندر بچا ہے.
जब वो ये मुतमईन हो जाएंगी कि भाई कुछ भी नहीं है, सब ठंडा हो गया मामला, तब वो सिविल वार का स्टेज आएगा। ये उनका प्लान है, ये उनका प्लान है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि ये वो लड़ाई जो लड़ रहे हैं कि डिफेंसिव लड़ाई है, ऑफेंसिव नहीं है। अगर तो ये ऑफेंसिव लड़ाई नज़र आती है, उसका एक सबूत है। भारत की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि करोड़ों की तादाद में वो लोग जिनको हिंदू बना लिया गया था, जिनकी हिंदू आइडेंटिटी वो लोग भी मान चुके थे, उनके अंदर ये ज़बरदस्त कंपेन चल रहा है डिफरेंट ओबीसी और एससी, एसटी और ट्राइबल ग्रुप्स की तरफ से, आदिवासियों की तरफ से, कि हम हिंदू नहीं हैं। ये भारत की तारीख में पहली मरतबा इतने करोड़ भारतवासियों को ये कंपेन कवर कर चुका है। और शायद रोज़ाना अगर मैं बहुत मुख्तार अंदाज़ा बताऊं तो कम से कम ऐसे 1000 लोग भारत में रोज़ाना ऐसे होते हैं जो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के मुताले और मेहनत के बाद ये मान लेते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। चुनांचे आप देखिए ये बात कि भारत की तारीख में पहली मरतबा ये हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला पहुंचा है तो सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो उलमा ने इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के ख़िलाफ़ वहाँ पर आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि एफिडेविट दाखिल करके, हलफनामा दाखिल करके भारत के 11.5 करोड़ आदिवासियों की एक लीडरशिप ने आदिवासियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ उठाई है कि हम किसी कीमत पर यूनिफॉर्म सिविल कोड बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मामूली बात नहीं है। लिंगायत फ़िरका जो 7.5 करोड़ है वो तैयारी कर रहा है इस बात की कि वो 60 मरतबा पार्लियामेंट में और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के साथ वो रिप्रेजेंटेशन कर चुका कि हम हिंदू नहीं हैं। हमारा तो धर्म ही बना था वैदिक धर्म के खिलाफ। आपने हमको हिंदू डिक्लेयर कर दिया। ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिश गवर्नमेंट हमको मानती थी अलग एक आइडेंटिटी, एक माइनॉरिटी मानती थी। आज़ादी के बाद आपने हमको अब हिंदू डिक्लेयर कर दिया। हम कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं और आप कह रहे हैं तुम हिंदू। अब वो जुडिशल रेमेडी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये मामूली वाक़या नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। आदिवासी और लिंगायत फ़िरक़े के सिवा भारत के अंदर बहुत से जो नॉमिनल ट्राइब्स हैं, बहुत सी सोशल यूनिट्स हैं जिनके अंदर ये अवेकनिंग आ रही है डिफरेंट मूवमेंट्स की वजह से कि हम हिंदू नहीं। इसको रोकने के लिए वो इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ इस कदर ज़बरदस्त फिजा बना रहे हैं क्योंकि वो मुसलमानों को मारने के लिए यूज़ इन्हीं को करते हैं। कोई ब्राह्मण कभी नहीं आता। तो निशाना सिर्फ मुसलमान नहीं है, ये हम मुसलमानों को जानना चाहिए। नज़र तो ये आता है कि निशाना मुसलमान है, लेकिन मुसलमान का सिर्फ बदन निशाना है, आइडेंटिटी निशाना नहीं है। आइडेंटिटी निशाना है उन करोड़ों लोगों का जिनको हिंदू बना लिया गया, क्योंकि वो जब हिंदू बनकर मुसलमानों से लड़ते हैं 500 रुपये और एक बोतल शराब के इनाम के लालच में, तो वो हिंदू बन जाते हैं। तो ये लड़ाई डिफेंसिव हुई कि ऑफेंसिव, आप खुद समझें कि ये डिस्परेट होकर वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हमको खौफ और हरास का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आप यकीन माने इस मुल्क में और दुनिया में इंसाफ की फतेह करीब है, लेकिन इंसाफ की फतेह के रास्ते तक पहुंचने के लिए हमको ग़ज़वे बदर से गुजरना होगा। हमको कुर्बानियाँ देनी होंगी, हमको हिम्मत करनी होगी, लेकिन हमें कामिल यकीन है कि ज़बरदस्त इंसाफ की मंजिल अब करीब। इसमें हमें कोई भी शक नहीं। हमें जितना यकीन अल्लाह की वहदानियत पर है जी, जितना यकीन हमको मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत पर और कुरान के किताब इलाही होने पर है जी, जितना यकीन हमको आखिरत पर है, उतना ही यकीन हमको इस बात पर है कि इंसाफ की मंजिल करीब है। देखना है कि हम में से कौन कबूल होता है इंसाफ की लड़ाई में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए। इंसाफ तो कायम होगा, इंसाफ के झंडे गड़ जाएंगे, जुल्म का खात्मा होगा, जालिमों का भी खात्मा होगा। लेकिन उससे पहले का एक फेज़ है, और कभी भी आज तक भी कोई भी जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ है, नज़्म आलम में जो कोई तब्दीली किसी कुर्बानी के बगैर तो नहीं हुई। ये इंसाफ खाना जंगी की शक्ल में तो नहीं आ रहा है। उनका तो इरादा खाना जंगी ही की शक्ल में इसको लाने का है, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जाने न जाए, एक एक जान कीमती हो। जमहूरी और आईनी रास्तों से गैर मुतमईन भारतवासियों को, जिनकी ज़बरदस्त मेजॉरिटी है जी, उनको हम मुनज़्ज़म करें। अकेले मुसलमान लड़ाई लड़ें, अकेले आदिवासी लड़ाई लड़ें, अकेले क्रिश्चियंस लड़ाई लड़ें, अकेले बुद्धिस्ट और सिख लड़ाई लड़ें, इससे लड़ाई नहीं जीती जा सकती।
सब मजलूमों को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इकट्ठा होना पड़ेगा। शुक्रिया। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।